آسمانوں کے ستارے میرے گھر کی طرف جھک رہے تھے تو یہ آگ بچا رہی، یہ تو نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے، تو جب جب لوگ اس کا تذکرہ کریں گے ساتھ اس کی ماں کا ذکر بھی کیا کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا حضور مسجد میں تشریف لے گئے۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو حضور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر پر پتھر لگائے۔ ماں کی قبر پر حضور نے پتھر رکھے، ننے ننے ہاتھوں سے پتھر، ہاتھ کیا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ ہاتھ وہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرہ میں جاتے ہیں تو آپ روٹیاں پکا رہی تھی تو میرے آقا موج میں آ گئے، ایک آٹے کا پیڑا پکڑا، اس کی روٹی بنائی، تندور میں لگا دی، آپ پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عائشہ تندور کے پاس کھڑی رہی، آپ نے فرمایا عائشہ ادھر آ جا، عرض کی آقا جو میں نے لگائی تھی وہ تو کب کی پک چکی ہے، جو آپ نے لگائی ہے ابھی کچی ہے، پانی نکل رہا ہے۔ آقا مسکرا کے کہا اس کو آپ کیسے لگ سکتی ہے؟ ارے ہاتھ میں محمد کے لگ گئے۔ جس روٹی کو حضور کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہ جلائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کہہ رہی پنجابی طرز لا دے، اصل گل یہ بندہ پاویں ٹرپل ایم اے کیتا ہونا بندے آندے میں طرز لا دے، یہ طرز ہی سانو لے کے بہ گئے، اللہ اکبر، یہ طرز ہی لے کے بہ گئے۔ حضرات توجہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر تشریف لا کے گئے، نبی پاک دے غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آقا نے آنکھاں میں چتھرو آ گئے، غلام بولے آقا موقع بھی ایسا تھا، حضور آنکھاں میں چتھرو کیوں؟ آقا فرمایا غلاموں جدوں کسے دی زندگی وچ اوکھے ویلے گزرے ہون، اچانک سوکھے ویلے آ جان، انہوں پچھلے ویلے وہ یاد آ جان، اگر میری ماں آمنہ آج حیات ہوگی جی میں تسی اٹھ کے کھلوتے، اور میری ماں وہ کتنی راضی ہو جاتی لبے کائنات میں، وہ میرے پتر کو کتنے مقام دیتے ہیں لوگیے دے عطب واسطے اٹھ کے کھلو گئے۔ حضرات حضور دا وہ فرمان سنو، آقا فرمایا ان لوگوں نماز ادا کردہ ہوگا کہ میری ماں آواز دی اے بیٹا محمد اُرائی آجا، میں نماز چھٹ دیتا اپنی ماں دی گل سن لیں۔ او دے روزے جئی اوہ تھا کوئی نام، او دے روزے جئی اوہ تھا کوئی نام، او سونے جیا پوت کوئی نام، او سونے جیا پوت کوئی نام، او دے ماں جئی اوہ ماں کوئی نام، او سونے جیا پوت کوئی نام، او دے ماں جئی مل کے پڑھو، او سونے جیا پوت کوئی نام، او دی ماں جئی او ماں کوئی نام، او سونے جیا پوت کوئی نام۔ اور حضرات بھی وقار کو جو کرو، او ماں کیسی ماں، اللہ اکبر۔ میں نے ابھی اوم بیان کیا ہے، آپ ابھی میں نے بیان کرنا ہے، ابھی میں نے آپ بتانا ہے آپ کیا میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ میرا بہت بڑا عاشق گزرے ہے، بہت بڑا عاشق ہے میرا، لیکن منوں میرے پیار کا حصہ مطاع ملے ہے، وہ اپنی ماں دا بڑا ہی بات ہے، میری محبت دا حصہ میں کدی نہ ملتا جو اپنی ماں دا ادب نہ کرتا ہوتا۔ اور ادب کے میں کہتا ہے ماں اکھاں تو نبی نہیں، اکھاں تو ماں کو نظر نہیں ہوگا۔ حضرات یاری مصطفیٰ حال کہ پیار مصطفیٰ حال عشق لگا ہے کھیڑا کھیڑ دینوں
دی کھیڑ دی بھول گئیاں میٹھی کیتے سے ادھر پریل والی تین ویکھ دیاں کھل گئیاں او چچڑ پایا سی یار دے اوے بیٹھنے نو تے میں روندیاں ڈل گئیاں حیدر شاہ کلی میں وہ نہیں رلی وہ کئی رل دیاں وہ رل گئیاں حضرات و پیار نبی پاک نالے ایک درمان دے قدم دبا رہے حضور دی یاد آگئی تسسکیاں بج گئیاں وہ ماں کے دیئے پترا وہ رونا کیوں ہے اکھے اماں وہ دی یاد آگئی ہے جنہیں نال لائیاں اگر اجازت دے وہ دیدار تے کر کے آیا کہ ماں کہہ دیئے پترا میرے حال تو باقے میں اکھاں تو نظر نہیں ہوگا اگر تو چلا گیا تے میں نو روٹی کون دے گا وہ پانی کون دے گا اور ماں دی گل من کے اس واسطے رک گئے اگر ماں نو انکار کر کے اگر نبی پاک دے دیدار واسطے چلا گیا حضور ناراض ہو گئے تے پھر کدھر جاواں حضرات ماں دی گل من کے حضرت ویس رک گئے فقط گزرتا رہا ایک موقع پھر ایسا آیا حضور دی یاد آ گئی اپنی ماں دے پیر دبا دیا اکھاں میں چتھر آ گئے وہ ماں کہتی ہے پترا کیوں رویا اکھیا اماں اس وقت رویا وہ دی یاد آئی ہے جدے نال لائیاں اکھیا اماں اگر اجازت دے وہ دی دید تے کر کے آؤ میاں صاحب کی کہتے ہیں وہ قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں وہ پچھلے لوگ جدائیاں کوڑوں آتے دے گئے دہائیاں وہ لمبی رات جدائیاں باری تے پل پر سکھیاں بانے وہ جیڑا لوگ شکدہ کہتی آتے سو جوئی درد بچھانے انہوں پوچھ کے ویکھو جنہوں حضور نہ لگی ہوئی ہے وہ ماں کہتی ہے پترا جا اجازت دے گیا پر چھیتی آجا رکھتے سفر بنیا آن مدینہ پاک آگے حضرت عائشہ پاک دے حجرہ پاک دے کوڑ آئے آکے مکی کھڑکائی ہے ایک کنیز بار آئی پوچھیا چھے پاپا تو کونے آکھیا میرا نام اویس کرم وچوں آیا حضور دی دید کرنی ہے انہاں کیا جاؤ مسجد وچ بیٹھو آقا گھر موجود نہیں آقا آ جان گے تے دید کر رہے ہیں اودے دل وچ سوچ آ گئی کہ آقا نو اگر دیر ہو گئی تے ماں کلی اگر لیٹ ہو گئی تے ماں کلی ہے ہن حضرات جو کرو ہن رکھتے سفر بنیا ادھر شام نو آقا تشریف لے کے آگے آقا نے فرمایا عائشہ اج کون آیا سی حضرت عائشہ کہدیاں نے آقا پتہ کیویں چلے آقا فرمایا عائشہ جڑی خوشبو مینوں یمن وچوں آندی رہی ہے او خوشبو اپنی تحلیز تو آ رہی اوہ خوشبو سلطان بابا سرکار اللہ محمد جایا حجی ناجا کتابری ہے توجہ اللہ آقا فرمایا جڑی خوشبو میں نو یمن جو ہوندی سی آج اپنے بوئے تو آ رہی اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ دیوار کے اوپر چڑھ کے دوسری طرف کے حالات تو معلوم کیے جا سکتے ہیں کسی کے دل کی بات کا کیا پتا ہے آقا تو وہاں موجود نہیں ہے پھر بھی بتا رہے ہیں یہاں کون آیا
پھر بھی بتا رہے ہیں یہاں کون آیا پتہ ہے آپ محالہ دا پتہ ہے آپ محالہ دا وے مندیاں نو گڑ لانا ہوندا کملج پالا دا وے مندیاں نو گڑ لانا ہوندا کملج حضور نو پتا سی پوچھیا عائشہ کون آیا سی آکھیا حضور تانوں پتا چل گیا آکھیا ہاں جڑی خوشبو مینوں یمن وچ آوندی سی خوشبو اتوار حضرت عائشہ کہندی اودی گل کردے جی داڑھی وچ بھی مٹی سی جدیاں زلفاں وچ بھی مٹی سی جدے کپڑے اوتے بھی مٹی سی تے تسی اودی گل کردے ہو آقا نے فرمایا عائشہ کوئی میرا اویس ہے جدی دعا نال اللہ نے میرے گناہگار امتیاں دی بخش فرما دے ادھر حضرت عباسے کرنے گھر پہنچے اپنی ماں دے قدم دبا رہے ہیں حضرات دی مکار قدم دبا دیا اکھاں میں چتھرو آگے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بے کار جاتا حضرت عباسے کرنی رون لگ پہ وہ ماں کہتی ہے پترا ہن کیوں رونا ہے وہ دیدار دے کر رہے ہیں ہن رون دی وجہ کی ہے عرض کیتی اماں دیدار نہیں کیتا میں واپس آ گیا ماں کہتی ہے پترا پھر گھبران دی لوڑ نہیں بچے آج چپ کر کے بیٹھ جا جتھے ابو بکر کہن گے وہ لوگوں مینوں نبی پاک نال بڑا پیار ہے عمر کہن گے لوگوں نبی پاک نال بڑا پیار ہے عثمان کہن گے وہ لوگوں مینوں آقا نال بڑا پیار ہے علی کہن گے وہ لوگوں مینوں آقا نال بڑا پیار ہے اور میں ہاتھ چک کے دعا کراں گی آقا کہن گے وہ لوگوں تانوں میرے نال پیار تے مینوں اپنے اویس نال بڑا پیار ہے حضرات توجہ ہے اللہ تو پتہ یہ چلا کہ ماں کا ادب نہ کرتے تو یہاں نہ پہنچتے اور دوسرا لفظ باپ کو کہا جاتا ہے آپ دا معنی ہے بہار جنہوں تسی ابا آندے ہو تو اڈے گھر دی بہار تسی ابے دا ذکر سن کے سبحان اللہ اس تو نہیں نہ آتے بھئی تانوں ابے دی شان کدی کسے دسی ساڑھے تے سارے ماں دی شان ہی پڑھتے ہیں ابے دا تے پتہ ہی کسے نہیں لیکن یہ بات ہے میں رکھ لیں اولاد کے لیے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ماں ہے باپ سے لیکن اہمیت باپ کی زیادہ اس کی وجہ کیا کہ جس کے قدموں میں اولاد کی جنت ہے اس ماں کی جنت اپنے خادم کے قدموں میں ہے اگر ادب کرے گی تو جنت ملے گی ادب نہیں کرے گی جنت اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ جہاں سے گزر کے تم نے جنت میں داخل ہو ماں کی خدمت کرنے کے بعد تو جنت تیرا مقدر تو تب بنے گی جب باپ تیرا راضی ہو جائے آپ کا معنی ہے بہار یعنی ابا نہ ہوئے تو اللہ دی قسم ہے گھر وچ رونق نہیں آئے ابا نہ ہوئے تو رونق میاں صاحب فرماتے ہیں پائی پائیاں دے وہ دردی ہوں دے پائی پائیاں دیاں باما وہ باپ سرزا تاج محمد اتے ماما ٹھنڈیاں شاما وہ باپ مرے سر نگا ہو اوے باپ مرے سر نگا ہو اتے ویر مرن کنڈ خالی اوے ماں مرے
محمد بخشا وہ کون کرے رکھوالی باپ اگر سر پہ نہ ہو تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں باپ کے بغیر گھر سونا سونا لگتا اور ابے دا دوسرا باپ دا دوسرا معنی ہے تیار مثلا رہے مطلب نہیں پر پاک شاک بن کے کھلا شلہ پا کے نئے کپڑے پا کے چوی کہتے تیار رہنا ابا نہیں اپنے اولاد دے ہر دکھ دے تکلیف کو چوی کہتے حل کرنے واسطے تیار رہنا ابا اور جتھے ماں کرو اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ربے کعبہ کی قسم اے باپ کرو بھی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں 950 سال تبلیغ کی حضرت نور تے سکا پتر تے دریا دی سیلاب دی نظر ہو گیا آکھیا مالکا میری کشتی وچ نہیں بیٹھا میرا پتر ڈوب کے نہ مر جائے میری ذریت پڑھ اللہ قرآن رب فرماتا ہے جس کو اپنی ذریت مت کہنا اگر ذریت کہا تو تیری نبوت جانے کا خطرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا پتر کہتا ہے ابا میں مر جاؤں گا پر تیرے نال آ کے نہیں بیٹھا پر بار پھر بھی آتا ایک رب ہے نا ایک رب ہے نا ایک رب ہے نا اوے پترا اتھے آجا ساڈے نال اوے پترا اتھے آجا ساڈے نال وچوں ایک بندہ کہنے لگا اوے جدوں منتا ہی نہیں تے کیوں آپ نے آکھیا جتھے میں نبی ہاں نا اوتھے ایک بات بھی ہاں میرا دل نہیں کردا پتر اکا سامنے ڈوب کے مر جائے یہ ہے باپ پتر دوپہر شکر لگی ہے تے پتر لکڑی دا کام کر رہا پانی اتھوں وقت ہے پہ پسینہ اتھوں کپڑے پسینے نال شرابور میں ابے دا دل گھبرایا باہر نکایا پتر چھڈ کام چل پکھے تھلے اپنا حال ویکھ تے دھوپ ویکھ تو گرمی ویکھ پتر گرمی وچ کام نہیں کریدا اٹھ چل چھاوے چل جا چل پکھے دے کے اٹھ پتر تے پتر گل نہیں مان رہا ابا دستور لگا ہے ابا کہیں جا رہا تو چپ کام کری جا رہا باپ دی گل نہیں سندا تے باپ نے سوچیا تے میری انج نہیں مننی کار گیا تے او دا پتر چک کے یعنی اپنا پوترا چکیا او دے کول لیا کے تے بٹھا دیتا منٹ 5 گزرے گرمی دے نال جدوں پوترے دے ایتھوں بھی پسینہ نکلیا ایتھوں بھی پسینہ نکلیا او دے پیو نے کام چھڈ کے آکھیا ابا جی اینو کتے لے آئے ہو اتوں دیکھو گرمی دی شدت کی ہے ایدا حال ویکھو کی ہو گیا اینو اٹھاؤ پچھے کے لے کے جاؤ تے باپ رو کے کہندا اوئے پترا اے ہوئی گل تے موٹے کہندے تو میں کہہ رہا تو میری تیری تینوں تیرے پتر دا سیک لگا تے تمہیں تے کسے دا پتر ہے اے باپ اور میں آخری گل کر لگا تے تقریر میری موکلی چل کربلا دے میدان حضرت امام حسین پاک نے جوان علی اکبر 18 سال دا پتر ہتھی تیار کیتا تے سواری تے سوار کیتا تے سواری چلی ہے تے حسین چل پیا ہن تو اگر دل نال بیٹھا تے میرے جملے سنی تے پھر میں دیکھنا تو کس طرح بیٹھا ہے اور کس طرح تو داد دینا تے کس طرح تقریر سننا ہے حضرت امام پاک نے 18 سال دا علی اکبر شفیع مصطفی اپنے ہتھاں نال تیار کر کے سواری تے بٹھایا ہن سواری چلی تے حسین چلے سواری تیز ہوئی تے حسین تیز ہو گئے سواری دوڑی تے حسین دوڑ پے پتر نے قدماں دی ہٹ سنی سواری نو روکیا تھلے آ کے باپ دے قدمی لگ گیا ابا جی آپ کو تیار کر کے سواری تے بٹھایا اور میری سواری چلی ہے تے تسی چل رہے ہو سواری تیز ہوئی ہے تے تسی تیز سواری دوڑی ہے تے تسی دوڑ رہے ہو حسین چیخ مار کے آیا اے پترا کاش تیرا بھی کوئی جوان علی اکبر ہو کاش تیرا بھی کوئی جوان علی اکبر ہو تینوں پتہ لگ جاندہ باپ دی محبت دی شدت کی اور جتھے نواسہ رسول ہون دے ناتے اوے میں جانا میرا پتر اللہ دے دین تو قربان ہو جائے اتھے باپ ہون دے ناتے میرا دل نہیں کرتا 18 سال کا پتر کھانے سامنے پرچھنا تے تلوارہ دی نظر ہو جائے پتہ یہ چلا کہ جو باپ ہوتا ہے جس طرح ماں پیار کرتی ہے اسی طرح باپ بھی اپنی اولاد سے اتنا ہی پیار کرتا ہے
باپ بھی اسی طرح پیار کیا حضور نے اپنی بیٹی نے پیار کیا کہ سیدہ زہرا پاک کے حضور دے وصال تو بعد اللہ دی قسم کھا کے حضور دے وصال تو بعد آپ نے مسکرا کے دیکھیا بتی دیوا بند کر لینا تے نکر وچ بیٹھ جانا سیدہ زہرا پاک نے اتنا غم کیتا اپنے باپ دا 6 مہینے نہیں کٹے تے باپ دے کر وچ وصال اتنی محبت اپنے ابے نال ہوئے ہن میریاں ماواں بہناں دیاں بیٹھیاں میں انہاں واسطے ایک گل کرن لگا تواڈے واسطے تے میں سب کچھ بیان کر دتا پر میں انہاں واسطے لگا بیان کرن ایک گل ذہن وچ رکھ لینا اگر ماں تے اپنے پتراں نال انج پیار کر جویں کرن لگا یہ ماں تے انج پیار کر جویں سیدہ زہرا اپنے پتراں نال پیار تربیت انج کر جویں انہاں نے تربیت وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا وہ ماما سویرے اٹھ کے تہجد پڑھ دیا فجر دی نماز پڑھ دیا اس سے وضو نال آٹا گھٹ دیا پھر روٹیاں پک دیا پھر جیڑا کھانا سی کوئی غوث بنتا ہے کوئی قطب بنتا ہے کوئی ابدال بنتا ہے آج دی ماں سویرے 12 بجے اٹھ کے روزہ کھلا کے پھر رویا آٹا گھنے پھر لال روٹیاں کھائے پھر خواہش کرے میرا پتر اللہ کا ولی بنے رب کعبہ دی قسم وہ تیرے رشتے دے ایکٹر تے بن سکدا ہے پر نبی دا نوکر بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ باہر نکلتے سن اور بابا جی دا سلسلہ یہ ہے بابا جی فرید باہر نکلتے سن جیڑا بندہ بیٹا سی کلمہ پڑھ جاتا سی جیڑا بندہ بیٹا سی سبحان اللہ گھر جا کے اپنی امی نو آندے امی جان جدوں میں باہر جانا جیڑا میرے نال میرا کلمہ پڑھ جاتا جیڑا میرے نال میرا سبحان اللہ تبارک اللہ اگوں ماں دے لفظ سنو فرمایا پترا یہ نہ سوچی میرے علم کا کمال ہے یہ نہ سوچی میرے عمل کا کمال ہے یہ نہ سوچی میرے حسن کا کمال ہے یہ نہ سوچی میری بڑائی کا کمال ہے اماں کا کمال ہے فرمایا میرے باپ کا کمال ہے پترا آج تک تینوں جد پہ آیا ہے کہ باپ وضو پہ آیا ہے بغیر وضو تو بغیر وضو تو